بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک کرب ہے مجھے اس وقت پوری دنیا میں انسانیت جس بحران سے گزر رہی ہے، وہ بحران ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چین سے سونے دیں، روایتی بیانات پیش کر کے یا لوریاں سنا کے اور آپ کو چین کی نیند سونے دیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند چھین لوں۔ یہ دور معمولی دور نہیں ہے، بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سب سے بڑا بحران یہ ہے پورے کرۂ ارض پر اس وقت کہ تمام انسانوں کی سوچ فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوچ ہی فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بنا دی گئی ہے فرقہ وارانہ۔ یہ کم مصیبت ہے؟ ہر فرد، بہت کم لوگ ملیں گے جن کی سوچ فرقہ وارانہ نہ ہو، جن کے دل اور سینے تنگ نہ ہو دوسروں کے لیے، جن کی سوچ محدود نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ اسٹیج پر آ کر جتنے وسعت صدر کا اعلان کرتے ہیں، عملی زندگی میں اتنے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے ہمارا۔ تقریر کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ واہ واہ سبحان اللہ، شہرت اور اخبار میں تصویر کا چھپنا اور نام کا چھپنا اور بیانات کا چھپنا۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی یہ ہے، انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ میری تصویر جتنی زیادہ سے زیادہ چھپتی رہے اخبار میں، وہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور فرمایا سوچ عام انسان کی فرقہ وارانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، عام انسان کی۔ اور حیف یہ ہے کہ مسلمان کی، وہ مسلمان جو ساری دنیا کے لیے مشعل علم و عقل لے کر آیا تھا، اسی کے گھر میں تاریکی ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، جتنا یقین مجھے ذات باری تعالیٰ پر ہے، جتنا یقین مجھے اسلام کی حقانیت پر ہے، جتنا یقین مجھے دین محمد و قرآن پر ہے، اتنی ہی مایوسی مجھے مسلمانوں سے ہوتی ہے۔ مایوسی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، مگر بہت کم اچھے مسلمان رہ گئے، بہت کم اچھے انسان ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ایسی بزموں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں جہاں ایک انسان ہم سے جدا ہو گیا ہے، ہم میں سے کوئی ایک تو یہ طے کرے کہ ہم ایک اچھے انسان بن کے دکھائیں گے، ہم اس خطاب الہی کو قبول کریں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، تو اسی سے تو خطاب ہوگا جو انسان ہوگا۔ ہم کم سے کم اس خطاب کو قبول تو کریں، ہم اس خطاب کو قبول کرنے کے منصب پر تو آ جائیں، اس مرحلے پر، اس مرتبے پہ، اس درجے پہ تو فائز ہوں کہ ہم اس خطاب الہی کو سنیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ خطاب بہت تفصیل چاہتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ عجب آہنگ ہے آیت کا۔ اے انسان، یا اے مسلمان کی بات نہیں ہے، اے انسان۔ قرآن کا بنیادی خطاب انسانوں سے ہے۔ آج اگر دنیا کے مسلمان تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہو جائیں تو پوری یہی دنیا بہشت بن جائے۔ خدا کی قسم، مسلمانوں کا تعصب، مسلمانوں کی تنگ نظری اور مسلمانوں کی منافقت، مسلمانوں کا دوہرا رویہ، یہ دوہرے رویے سے آپ کسے نقصان پہنچائیں گے؟ نقصان کسے پہنچائیں گے؟ اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو پہنچ سکے، تو اتنی عقل کہاں سے آئے گی کہ خدا کو سمجھ سکے؟ اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص ماشاءاللہ اپنے کو بھول جاتا ہے، معاشرے کو بھول جاتا ہے، خدا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عارف باللہ بن کے اپنے کو پیش کرتا ہے۔ عارف، فقیہ، ہادی، رہنما، داعیہ، اسلام کا داعی۔ ارے اسلام کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں بھی جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، خدا کے خلاف، وحدانیت کے خلاف، میں بار بار، یہ کوئی نئی تھیسس نہیں ہے، یہ سنتے سنتے بعض حضرات کمنٹ کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، مگر صورتحال یہ کہ اس کے علاوہ کوئی درد ہی نہیں ہے۔ جہاں درد ہوتا ہے وہی تو کراہتا ہے انسان۔ کیا سناؤں آپ کو؟ قصے کہانی سناؤں؟ قصے اور کہانی کا عالم یہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا اور سوال کیجیے گا تو جواب دینے کے لیے ابھی موجود ہوں۔ ہماری جو تاریخ ہے، تاریخ، ہسٹری، آپ کو معلوم ہے ہسٹری میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سب کوئی، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقے اور مسلک کی بات نہیں ہے، ہسٹری میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ ایک مثال دے دوں، گفتگو آگے بڑھا دوں۔ یہ تو ماشاءاللہ 21ویں صدی ہے نا، غلط تو نہیں یاد ہے مجھے؟ 21ویں صدی ہے، روشنی کی صدی ہے، سائنس کی صدی ہے،
ٹیکنالوجی کی صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ابھی یہاں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ساری کائنات میں لوگ سن سکتے ہیں میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ. اس صدی میں کتنی شفافیت ہونی چاہیے، اس صدی کے واقعات کتنے علم نشرہ ہونے چاہیے، کتنے صاف ستھرے واضح ہونے چاہیے، دقیق. اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، توجہ رکھیے گا. اور اس کے بعد لب اعتراض کو جنبش میں لائیے گا. اس صدی کی بات کر رہا ہوں. یہ سوال پوچھوں آپ سے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے یا مر گیا؟ بھائی اس صدی کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی معاصر دنیا. ایک طرف وائٹ ہاؤس اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اسامہ بن لادن پر فلاں ملک میں جا کے، فلاں محلے میں جا کے، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں اپنے جہاز اتار دیے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کی میت جو ہے دفن بھی کر دی. اور اس کے بعد وہیں سے نکلنے والا ایک شخص روس میں جاتا ہے اور روس سے وہ کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن ابھی زندہ ہے، میں اس کا گھر کا پتہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ بھی بتا سکتا ہوں اسے کتنی تنخواہ مل رہی ہے اور وہ کس کام آ رہا ہے. اب بتائیے یہ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے یا مردہ؟ اوباما صاحب کی بات مانی جائے یا سنوڈن صاحب کی بات مانی جائے؟ دونوں ہی. تو اب ان میں سے ثقہ کون ہے اور غیر ثقہ کون ہے؟ علم رجال ایجاد کر لیجیے. اور ہمارے یہاں علم رجال کسے کہتے ہیں؟ سنوڈن سچا ہے یا جھوٹا؟ شاہد اول ہے یا بالواسطہ؟ اس کا علم حسی ہے یا حدسی؟ کیسے طے کریں گے؟ ارے بھائی اسی سسٹم میں تھا، وہیں انہی کا جاسوس تھا، انہی کے اسٹیبلشمنٹ میں تھا اور وہاں سے نکل کے اور روس میں آیا اور آزاد فضا میں جہاں اسے پناہ مل گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بتاتا ہوں کہ اسامہ بن لادن ابھی بھی زندہ ہے. یہ 3-4-5 روز پہلے کی خبر ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب میں انہیں سچا مانوں یا حضرت اوباما کو سچا مانوں؟ سچا ماننے کی کیا پہچان ہے؟ یہ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، وہ شراب پیتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن ہے کہ نہیں، وہ مومن ہے کہ نہیں. یہ چونکہ ملازم ہے اس لیے جھوٹا مان لیتے ہیں، وہ چونکہ اقتدار میں ہے اس لیے سچا مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر جملہ جو ہے کسی حقیقت کی طرف اشارہ. ہماری تاریخ اسلام میں یہ بتائیے، جب آج معاصر دنیا کے واقعے کو ہم نہیں بتا سکتے کہ حقیقت کیا ہے، تو 1400 برس پہلے کے حقائق پر ہم کتنا مانے کہ تاریخ میں کتنا % سچ ہے، کتنا % جھوٹ ہے. ہسٹورین اور ریسرچر اور ریسرچ اسکالر کے ٹائٹلز لگا کر تو لوگ ماشاءاللہ بازار میں خوب گھوم رہے ہیں. خوب ہے نا؟ تلخ جملے یہ سب سننے کی توقع تھوڑی رہی ہوگی آج آپ کو. مگر باہر اتنے بڑے مجمع میں کسی بھی طالب علم کے، کسی بھی اسکالر کے، کسی بھی دانشور کے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور اس سے کوئی مفید کام ہو جائے عالم انسانیت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر روز ایک نئی تفسیر قرآن آتی ہے، ہر روز ایک نئی تاریخ اسلام آتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، اب یہ جملہ بہت سنگین ہو جائے گا، خدا کی قسم تاریخ اسلام میں 50% سے زیادہ جھوٹ ہے جو تاریخ اسلام مسلمانوں نے لکھی ہے. اور اس جھوٹ کے انبار میں سچ کی تلاش اتنا بڑا علمی جہاد ہے کہ جو اس جہاد میں کامیاب ہو جائے اس کی کامیابی کی قیمت بہشت ہے. اب مثالیں اگر دینا شروع کروں نا تو قیامت برپا ہو جائے گی. یہی ہے انقلاب زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگیں گے یہیں پر. ابھی کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے، مجھ فقیر کے لیے. اگر مثالیں دوں کہ تاریخ میں کیا لکھا ہے، حقیقت کیا ہونی چاہیے، کسی نے بھی لکھی ہو، میں بالکل مسلک سے اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میں فرض کیجیے میرے سر پہ امامہ ہے اور یہ لباس جو ہے وہ شیعہ مولویوں کا لباس ہے، تو میرے سامنے جب کوئی کتاب آتی ہے تو میں سوچنا یہ شروع کرتا ہوں عام طور پہ کہ یہ شیعہ عالم نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا، یہ کسی شیعہ نے لکھی ہے کتاب تو بھی ٹھیک ہی ہوگی، اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں. کوئی سنی پڑھتا ہے اپنے عالم کی کتاب تو کہتا ہے سنی عالم اتنا بڑا عالم ہے، اس نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہوگا. میں دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، دونوں سے. شیعہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب صحیح نہیں ہے، اور سنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب صحیح نہیں ہے. صحیح بس وہ ہے جو قرآن اور عقل کے مطابق ثابت ہو جائے. کوئی بھی راوی ہو، اب یہ نہ سمجھیے گا غلام تھا یا آقا، تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا تھا یا ملازم تھا، تخت سے حکومت سے مرعوب ہو کے آپ کسی روایت کو نہ رد کیجئے نہ قبول کیجئے. عقل سب سے پہلے آپ اپنی عقل کو سلامت رکھیں اور اس کے بعد عقل کی روشنی میں قرآن تک پہنچیں اور قرآن سے عقل کی روشنی میں، توجہ فرما رہے ہیں آپ،
قرآن سے روایت کی روشنی میں نہیں، توجہ رکھیے گا، قرآن سے روایت کی روشنی میں عقل کو نہ پرکھیں، قرآن سے عقل کی روشنی میں روایت کو پرکھیں۔ مشکلات ہیں، یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے کہ جب حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو جو دین پیش کریں گے مسلمان کہیں گے یہ تو نیا دین لے کے آئے ہیں۔ وہ نیا دین نہیں ہوگا، وہ دین محمد مصطفیٰ والا دین ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دین محمد مصطفیٰ والا دین ہوگا۔ مگر ہم لوگوں نے ریسرچرز، اسکالرز، مجتہدین، فقہاء، صحافی حضرات، مورخین، ہم لوگوں نے اتنی دین کی شکل بگاڑ دی ہے اور بگاڑ دی ہوگی مزید اس وقت تک، ابھی ہر روز بگڑ رہا ہے دین، اور دین کیا بگڑے گا، ہم بگڑ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ۔ اور پھر جملہ ایک درمیان میں کہوں، صرف آپ کے ذوق سماعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سرکار سید الشہداء کی عظیم قربانی کے فیوزات میں سے ایک فیض یہ جو مجلس ہے، یہ بھی اتنا بڑا فیض ہے کہ اس کے سہارے سے کم حقیقت کی ایک مشعل ہے جو مستقل فروزاں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کا کوئی بھی داستان گو ہو، داستان گو کہہ رہا ہوں میں، ہمارے یہاں داستان گوئی ہوا کرتی تھی، عرب میں بھی ہوتی تھی، ہمارے یہاں تھوڑی قصے لکھا جاتے تھے، عرب میں قصہ تو عنترہ بہت مشہور ہے، اور کتنے قصے تھے، اور ہمارے یہاں داستان گو کہتے ہیں، عربی میں حکواتی کہتے ہیں، حکواتی۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے تک، اب کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن شام گیا تھا میں دمشق، تو دمشق کا جو پرانا حصہ ہے، جیسے لکھنؤ کا پرانا حصہ، اب لکھنؤ کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، پرانے لکھنؤ میں شاید اب کوئی داستان گو نہ رہ گیا ہو، لیکن دمشق میں ابھی عربی کے ٹریڈیشنل داستان گو زندہ تھے، حکواتی، اور ان کا ایک بنا ہوا تھا مرکز، اور وہاں وہ حکایت بیان کرتے تھے اسی ٹریڈیشنل انداز سے۔ ہماری تاریخ حکایتوں کا، داستانوں کا، افسانوں کا مجموعہ ہو گئی، توجہ فرما رہے ہیں، افسانوں کا مجموعہ۔ اس تاریخ میں کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر جھوٹے کے جھوٹ کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام میں اصول سے لے کر فروع تک، تاریخ سے لے کر تہذیب تک جتنا بھی جھوٹ گڑھ لیا جائے، کربلا وہ ایسا معیار ہے جہاں ہر جھوٹ آئینہ ہو جاتا ہے۔ کربلا کربلا کربلا۔ اور یہ بھی ذمہ داری عزاداروں کی ہے کہ آپ اس حقیقت کو بھی مسخ نہ کر ڈالیں۔